الصبح بدا من طلعته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اب انسان چاہتا ہے کہ لیتے ہوئے زیادہ لے، سیر کی جگہ اسے سوا سیر مل جائے، اور جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو سیر کی جگہ آدھا سیر بھی نہیں دیتے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بڑی بربادی ہوگی۔ یہی میزان ہوتا ہے اولاد ماں باپ کے درمیان۔ اولاد یہ تو چاہتی ہے کہ ماں باپ ہمارے اوپر خرچ کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کریں، سارا کچھ ہمارے لیے کریں، لیکن ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی تو ان کو بننا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ماں باپ کی طرف سے ہم فارغ ہو گئے۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے، اچھی بنے اور فرمانبردار بنے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے شفقت رکھیں، اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ میزان میں کمی نہ آئے۔ یہی میزان کا تعلق پڑوسی کا ہے۔ اگر ایک پڑوسی چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف نہ دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو یہی میزان جو ہے، یہی ترازو میاں بیوی کے درمیان بھی ہے، استاد شاگرد کے درمیان بھی ہے، پڑوسی کے درمیان بھی یہی ترازو ہے۔ اور حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ کوئی 10-15 سال کے بعد وہ خواب میں آئے اور ان کی زیارت ہوئی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، کیا حساب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میں نے نیکی بھری زندگی گزاری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھ پر مہربانی بھی کر دی، لیکن میں ابھی تک جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے ایک بندے سے سوئی ادھار لی تھی اور وہ اس کو دینا میں بھول گیا تھا۔ اب جب تک جو میرے ورثہ ہیں وہ اس کو سوئی وہ واپس نہ کر دیں گے، تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا، یعنی یہ میں حقوق العباد کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب بتائیے کہ سوئی کا معاملہ بھی کتنا اہم ہے کہ اگر سوئی کا بھی ہم نے حساب نہ کیا تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ زمینیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں، مکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، کاروبار میں کروڑوں کے پیسے ہضم ہو جاتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو حقوق العباد ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ذمے آتے ہوں تو دنیا میں ہی اس بندے سے معافی مانگ لی جائے اور ان کو کچھ دے دیں یا ان سے کچھ معاف کرا لیں، اور دنیا ہی میں معاملات کو سلجھا دیں، پھر قیامت کے دن معاملات کو سلجھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کا اپنا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا جو دودھ دہی کا کام کیا کرتا تھا۔ میں کبھی کبھی اس سے دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے وہ لینے کے لیے آتا تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ان سے ملائی لی تو اس نے مجھے پیسے واپس کر دیے، تو ان میں ایک پیسہ مجھے زیادہ دے دیا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے ایک پیسہ زیادہ دے دیا ہے، تو وہ دکان بند کرنا چاہتے تھے اور وہ جلدی میں تھے۔ فرمایا کہ بعد میں حساب کر لیں گے، ابھی آپ یہاں سے جاؤ۔ مگر میرے ذہن میں یہ بات رہی کہ اس کا ایک پیسہ جو زیادہ ہے وہ مجھے واپس کرنا ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اس شخص کا 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا، اور پھر اس کا بیٹا بیٹھنا شروع ہو گیا، یعنی پھر اسی دکان میں اس کا بیٹا بیٹھتا تھا۔ میں اسی انتظار میں رہا کہ مجھے یہ 1 پیسہ تو واپس کرنا ہی ہے، مگر کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ میں یونیورسٹی چلا گیا، پھر کئی سال کے بعد کوئی تقریباً 12 سال گزر گئے اس واقعے کو، یعنی 12 سال کے بعد میں دوبارہ واپس آیا، میری یہاں نوکری لگی، تو جب مجھے تنخواہ ملی تو میں اس وقت 1 پیسہ لے کر اس کے بیٹے کے پاس گیا
کہ بھائی آپ کے ابا کا یہ مجھے ایک پیسہ واپس کرنا ہے اور میں نے 12 سال اس کا انتظار کیا ہے، آپ مجھ سے بس یہ پیسے لے لیں اور میری طرف سے یہ بوجھ اتار دیں۔ وہ کہے کہ مجھے کیا پتا آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا ہے، میں کیوں لوں۔ اب میں جو ہے وہ اس کی منتیں کر رہا ہوں، حتیٰ کہ رو پڑا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے کہا، اچھا میں تمہارے رونے کی وجہ سے لے رہا ہوں، ورنہ میرا لینے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو ایک پیسے کی خاطر 12 سال تک بھی اگر بندے کو انتظار کرنا پڑے تو وہ انتظار کرے اور واپس لوٹا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ اپنا حق جو ہے معاف نہ کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔